بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور رب کائنات سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، نیکیاں کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور حدیث مبارکہ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں میں۔ آج کی ہماری حدیث صحیح بخاری سے ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1894، 1894 نمبر حدیث ہے، اور اس کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے نا، وہ جہنم سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یعنی کہ ہمارا سیف گارڈ ہے، ہماری سیفٹی ہے روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے۔ اور دوزخ سے بچ جائیں، اس سے بڑی کامیابی ہماری اور کیا ہوگی؟ تو یہ ہماری سیفٹی ہے روزہ۔ اب اس روزہ رکھنے کا پروٹوکول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ان میں سے چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فحش گوئی نہیں کرنی، یعنی کہ عام زبان میں کہا جائے تو گندی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ دوسرا مین بات کہ جہالت والی باتیں نہیں کرنی ہے۔ جہالت اب کیا ہوگی؟ یعنی کہ کفریہ باتیں نہیں کرنی ہے۔ تیسرا مین جو تھیم ہے اس کا، کہ اگر آپ کی لڑائی ہو گئی، یعنی کہ کوئی آپ سے لڑ رہا ہے اور آپ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا، اسی طرح کا جواب نہیں دینا ہے اسے، بلکہ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی کہ میرا روزہ ہے، اور یہ بات آپ نے 2 دفعہ کم از کم ضرور دہرانی ہے تاکہ اگلے تک آپ کی بات پہنچ جائے۔ تو یہ روزے کا پروٹوکول ہے، یعنی کہ روزہ دار کو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ مکمل روزہ رکھنے کی شروعات ہے۔ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی پاک کہہ رہے ہیں اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جو مومن کے منہ سے اسمیل آتی ہے نا، روزے دار کے منہ سے، جب روزہ رکھا ہو تو ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے اکثر، ویسے کہ ہم خالی پیٹ ہوں تو منہ سے اسمیل آتی ہے، یعنی فطری عمل ہے، تو خالی پیٹ، خالی معدہ خالی ہو تو اسمیل آتی ہے، تو روزے دار کے منہ سے بھی آتی ہے پھر، کیونکہ خالی پیٹ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے نا، وہ ایک خوشبو ہوتی ہے کستوری، اس سے بھی زیادہ پسند کی جاتی ہے اللہ کے ہاں، یعنی اس اسمیل کو، اس بدبو کو، اس بو کو ناپسند نہیں قرار دیا گیا، اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اسمیل آ رہی ہے، اس پہ ہمیں ناگواریت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناگوار نہیں گزرے گی، ہمیں ہوتی ہے کیونکہ ہم روٹین وائز ہو جاتا ہے، انسان ہے تو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اب یہاں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اس بندے نے روزہ رکھا ہے، اپنی شہوت کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے کھانے پینے کو نظر انداز کر دیا، مطلب ہر کام سے جس سے پیٹ بھرتا ہے، یا جو روزمرہ زندگی کے کام ہیں ہمارے، ان سے اجتناب کیا ہے، پرہیز کیا ہے، صرف اور صرف روزہ رکھا ہے مکمل طریقے سے،
اور یہ میرے لیے رکھا ہے، یہ جو اس نے روزہ رکھا ہے یہ میرے لیے ہے، مومنوں ایمان والو یہ روزہ تم میرے لیے رکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اس کا اجر اس کا بدلہ بھی میں تمہیں دوں گا۔ اوئے ہوئے سبحان اللہ، یعنی ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے اللہ ہی کی طرف سے کہ یہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو نا یہ صرف خالص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی تمہیں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر روزہ قبول کر لے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا اجر، آپ کو پتہ ہے کہ پھر تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو کے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں تمہیں دوں گا، یعنی کہ تمہارا بیڑا تر گیا، پار ہو لگ گئے، تم ہر تکلیف سے بچ گئے جب اجر میں دوں گا، اس کا بدلہ نیکی میں دوں گا، یہ روزہ میرے لیے رکھ رہے ہو تم۔ اور ہم اگر خالص ہو کر، خالص اللہ کے لیے مخلص ہو کر یہ روزہ رکھیں گے تو اندازہ کریں کہ کتنا مزہ آئے گا ہمیں روزہ رکھنے کا بھی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بھی۔ جب ہم میں یہ نیت ہوگی کہ یار یہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے یا ہم روزے رکھیں گے صرف اور صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اپنی پرہیزگاری شو کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اور اللہ کی عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہ ہم عاجز ہیں یا اللہ، ہم سب یہ جو عمل ہے ہمارا ہم خالص تیرے لیے کر رہے ہیں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آج میرے 15 ہو گئے ہیں، آج میرے 16 ہو گئے ہیں روزے، اس طرح کے کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپریشیٹ کرے گا، اور بلکہ وہ خوشخبری سنا دی گئی ہے، اور یہ حدیث میں بھی اسی میں ہی موجود ہے کہ وہ پھر ہم دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے یہ ہماری روزہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص عبادت کرنے کی توفیق دے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اب اس میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بشارت سنا دی کہ جو روزے دار ہوگا، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کہہ دیا نا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ اب ایک اور خوشخبری ہے، 1896 نمبر حدیث صحیح بخاری میں ہی، کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت والے دن ایک جنت میں ایک دروازہ ہے، یعنی کہ جنت کے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، یعنی ریان جسے کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، یعنی کہ جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے نا، خالص ہو کر، مخلص ہو کر، خالص اللہ کے لیے، اور وہ قبول ہو گئے، تو اس دروازے سے وہ روزہ دار داخل ہوگا۔ آواز لگے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو روزے دار جب ہاتھ اٹھائیں گے جی ہم ہیں روزے دار، تو پھر ان کو حکم ہوگا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور کوئی نیک عمل کرنے والا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور دوسرے دروازوں سے داخل ہو جائیں گے، لیکن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ دروازہ پھر جب داخل ہو جائیں گے جنتی سارے روزے دار جنت میں، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔